اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میرے تمام مسلمان بھائیوں کو میری جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور تمام قادیانیوں کے لیے ہدایت کی دعا۔ تو جی دوستو، آج کا ہمارا موضوع ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کی حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم سلام اللہ علیہ کی شان میں شدید گستاخیاں۔ تو جی دوستو، مرزا غلام احمد قادیانی نے اسلام کا لبادہ اوڑھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں اتنی بدترین گستاخیاں کی ہیں کہ اتنی بدترین گستاخیاں یہودیوں نے کفر کا لبادہ اوڑھ کر بھی نہیں کی۔ حضرت علامہ اقبال علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ دین کیا ہے، اگر آپ دو لفظوں میں سمجھنا چاہیں کہ دین کیا ہے تو دین ادب کا نام ہے۔ فرماتے ہیں کہ وہ دین دین ہی نہیں کہ جس میں ادب نہیں، وہ دین دین ہی نہیں کہ جس میں ذات باری تعالیٰ کا ادب نہیں، وہ دین دین ہی نہیں کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا ادب نہیں، وہ دین دین ہی نہیں کہ جس میں مقام نبوت کا ادب نہیں۔ اور الحمدللہ اس بات پر 1400 سال سے امت مسلمہ کا اجماع ہے کہ کسی بھی نبی کی شان میں ادنا سی بھی گستاخی کرنے والا شخص دین اسلام سے خارج ہے، مرتد ہے اور واجب القتل ہے۔ دین اسلام سے اس کا کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو مرزا غلام احمد قادیانی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں اتنی بدترین گستاخیاں کی ہیں کہ یہودی بھی شرما جائیں، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی نبوت اور ان کی رسالت کا ثبوت اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن پاک سے ملتا ہے۔ تو ان گستاخیوں کو ذکر کرنے کے بعد میں یہ فیصلہ میں قادیانیوں پر چھوڑ دوں گا کہ ایسا گستاخ شخص مہدی مسیح ذلیل روزی نبی تو بہت دور کی بات ہے کہ ایسا گستاخ شخص ایک مسلمان کہلوانے کا بھی حقدار ہے یا نہیں۔ تو حالوں کو ذکر کرنے سے قبل میں تھوڑی تمہید باندھ دیتا ہوں تاکہ آگے حوالہ جات کو سمجھنے میں آپ کو آسانی رہے۔ آپ کو پتا ہے اور الحمدللہ قرآن و حدیث کی تعلیم اس بات پر شاہد ہے اور 1400 سال سے امت مسلمہ کا اس بات پر اجماع ہے کہ نبی جو ان سے ہوتے ہیں وہ معصوم عن الخطا ہوتے ہیں اور منصوص من اللہ ہوتے ہیں، یعنی انبیاء علیہ السلام ان سے کسی قسم کی بھی کوئی غلطی سرزد نہیں ہو سکتی، وہ معصوم عن الخطا ہوتے ہیں۔ اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ نعوذ باللہ معاذ اللہ کہ انبیاء علیہ السلام ان سے بھی غلطی سرزد ہو سکتی ہے، وہ بھی غلطی کر سکتے ہیں، تو پھر وہ دین اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اور اگر بالفرض محال اس عقیدے کو تسلیم کر لیا جائے کہ نعوذ باللہ معاذ اللہ انبیاء علیہ السلام ان سے بھی غلطی سرزد ہو سکتی ہے، تو دین کا جتنا بھی نظام ہے تمام کا نظام درم برم ہو جائے گا۔ اگر یہ عقیدہ رکھ لیا جائے تو نہ پھر قرآن پر یقین رہے گا، نہ حدیث پر یقین رہے گا، اور نہ ہی 1400 سال کی جو تاریخ علم ہے اس پر یقین رہے گا۔ تو جب تمہید باندھ دی تو اس کے بعد میں آتا ہوں حوالہ جات کی طرف۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے حضرت مریم سلام اللہ علیہ کہ جن کی پاکی، جن کی طہارت قرآن پاک میں بیان کی، ان کے بارے میں اتنی شدید گستاخی کی کہ اگر یہ گستاخیاں اگر پہاڑوں کے سامنے رکھ دی جائیں تو پہاڑوں کا سینہ چاک ہو جائے۔ مرزا غلام احمد قادیانی حضرت مریم سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں کہ بارہ میں ایسی گستاخیاں کرتا ہے کہ ایسی گستاخیاں یہودیوں نے بھی حضرت مریم سلام اللہ علیہ کی شان میں نہیں کی۔ جس طرح کہ آپ کو پتا ہے اور قرآن پاک اس بات پر شاہد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بن باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا اور اس بات پر قرآن پاک شاہد ہے، لیکن مرزا غلام احمد قادیانی حضرت مریم سلام اللہ علیہ پر بہتان باندھتے ہوئے اور نعوذ باللہ معاذ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ولد الزنا کہتے ہوئے بکواس کرتا ہے، نعوذ باللہ معاذ اللہ۔ اپنی کتاب چشمہ مسیحی روحانی خزائن جلد نمبر 20 صفحہ نمبر 355 لکھتا ہے کہ جب 6-7 مہینے کا حمل نمایاں ہو گیا تب حمل کی حالت میں قوم کے بزرگوں نے مریم کا یعنی حضرت مریم کا یوسف نام ایک نجار سے نکاح کر دیا، اور اس کے گھر جاتے ہی 1-2 ماہ کے بعد مریم کو بیٹا پیدا ہوا، وہی عیسیٰ یسوع کے نام سے موسوم ہوا۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ معاذ اللہ۔ تو اس حوالے میں مرزا غلام احمد قادیانی نے حضرت مریم سلام اللہ علیہ کی شان میں اتنی بدترین گستاخی کی ہے اور نعوذ باللہ معاذ اللہ ان کی طرف زانی ہونے کی نسبت کی ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ معاذ اللہ ولد الزنا کہا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اس بات کو فرماتا ہے کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہ
وہ انہوں نے کسی قسم کا کوئی زنا نہیں کیا، بلکہ یہ جو ان سے اعتراضات ہیں یہ تو یہودیوں نے حضرت مریم سلام اللہ علیہا پر لگائے تھے۔ تو مرزا غلام احمد قادیانی بھی آئی نہیں وہی اعتراض حضرت یہودیوں والے اعتراض حضرت مریم سلام اللہ علیہا پر لگاتے ہوئے اور قرآن کی مخالفت کرتے ہوئے نعوذ باللہ معاذ اللہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے بارے میں کہتا ہے کہ انہوں نے زنا کیا، پھر جب 6 مہینے کا حمل نمایاں ہو گیا تو قوم کے بزرگوں نے یوسف نامی نجار کے ساتھ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کا نکاح پڑھوا دیا، اور اس شادی ہونے کے بعد 2 ماہ بعد ہی جو ان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت جن کو یسوع بھی کہا جاتا ہے وہ پیدا ہو گئے نعوذ باللہ معاذ اللہ۔ تو میں قادیانی سے پوچھوں گا کہ نبی جو ہے نبی میں کسی قسم کا عیب نہیں ہو سکتا، تو مرزا غلام احمد قادیانی نے اس حوالے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو والد الزنا کہا ہے، تو کیا یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گستاخی نہیں ہے؟ کیا ایسا گستاخ شخص مسلمان کہلوانے کا بھی حقدار ہے یا نہیں؟ ارے وہ دین اسلام جو کہ والد الزنا کو، ایک حرامی شخص کو فتنے کے سبب اگر فتنے کا خدشہ ہو تو اس کو امامت کروانے کا حکم نہیں دیتا، تو اس دین کا خالق اور مالک کہ ایسے بندے کو اپنی نمائندگی کے لیے، اپنا پیغام پہنچانے کے لیے ایسے بندے کو چن سکتا ہے کہ جس کا نسب منقطع ہو، جو کہ والد الزنا ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں یہ بدترین گستاخی ہے، اور چونکہ نبوت منصوص من اللہ ہوتی ہے تو یہ باری تعالیٰ پر اعتراض ہوتا ہے نعوذ باللہ معاذ اللہ کہ باری تعالیٰ تو نے ایسے شخص کو اپنے مقام نبوت کے لیے چنا ہے، مقام نبوت پر فائز کیا ہے نعوذ باللہ معاذ اللہ، جو کہ والد الزنا ہے۔ اور مرزا غلام احمد قادیانی صرف اسی بات پر اس نے اکتفا نہیں کیا، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خاندان کے بارے میں ہردہ سرائی کرتے ہوئے اپنی کتاب ضمیمہ انجام آتم روحانی خزائن جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 291 میں لکھتا ہے کہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خاندان بھی نہایت پاک اور مطہر تھا، 3 دادیاں اور نانیاں آپ کی زناہ کار اور کسبی عورتیں تھیں کہ جن کے خون سے آپ کا وجود ظہور پذیر ہوا، استغفر اللہ نعوذ باللہ معاذ اللہ۔ تو اس حوالہ میں نہ کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو والد الزنا کہا، بلکہ اس حوالہ میں مرزا غلام احمد قادیانی بدبخت نے حضرت مریم سلام اللہ علیہا ان کو بھی والد الزنا کہا، اور ان کے پورے خاندان کو کسبی عورتیں کہا جو کہ زنا کی کمائی سے اپنا پیٹ پالتی ہیں نعوذ باللہ معاذ اللہ۔ جبکہ آپ کو بھی پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بھی کسی نبی کو چنتا ہے تو تمام جو امت ہوتی ہے ان میں سے سب سے اعلیٰ نسب جس کا ہوتا ہے، جس کا سب سے اعلیٰ خاندان ہوتا ہے، جس کا کریکٹر سب سے بلند ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو مقام نبوت کے لیے چنتا ہے۔ لیکن مرزا غلام احمد قادیانی باری تعالیٰ کی مخالفت کرتے ہوئے، قرآن کی مخالفت کرتے ہوئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے، حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ کسبی عورتیں تھی، اور نعوذ باللہ معاذ اللہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کا جو وجود ہے، ان کا جو وجود ہے جب وہ پیدا ہوئے تو حرام کا جو خون تھا، زنا کا جو خون تھا، گندا خون تھا نعوذ باللہ معاذ اللہ، اس سے ظہور پذیر ہوئے۔ تو اب اگلے حوالہ میں مرزا غلام احمد قادیانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دین اسلام سے خارج کرتے ہوئے، بدترین گستاخی کرتے ہوئے لکھتا ہے اپنی کتاب مکتوبات احمدیہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 23 میں لکھتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا چال چلن کیا تھا، ایک کھاؤ پیو شرابی، نہ زاہد نہ عابد، نہ حق کا پرستار، متکبر خود بین، خدائی کا دعویٰ کرنے والا، استغفر اللہ نعوذ باللہ معاذ اللہ۔ اس حوالے میں مرزا غلام احمد قادیانی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی شان میں اتنی بدترین گستاخی کی ہے، اور ان کے بارے میں ایک بدبخت انسان، ایک دین سے آری انسان جو کام کرتا ہے، ان تمام کی نسبت مرزا غلام احمد قادیانی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جانب کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھاؤ پیو شرابی، نہ عابد نہ زاہد، اور نعوذ باللہ معاذ اللہ خدائی کا دعویٰ کرنے والے تھے۔ تو میں قادیانیوں سے پوچھوں گا کہ ایک نبی کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مقام نبوت پر فائز کیا، جس کو پوری امت میں سے باری تعالیٰ نے چن لیا، اور جس پر 24 گھنٹے نزول رحمت باری تعالیٰ ہوتی ہے اور 24 گھنٹے باری تعالیٰ کی وحی اس پر نازل ہوتی ہے، اگر وہ عابد نہیں، اگر وہ زاہد نہیں تو پھر اس دنیا میں کون زاہد رہے گا؟
اور آگے کہا کہ نعوذ باللہ معاذ اللہ مرزا غلام احمد قادیانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں بدترین گستاخی کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ انہوں نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، نعوذ باللہ معاذ اللہ۔ اگر یہ مان لیا جائے اب مرزا غلام احمد قادیانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو عقیدہ رکھتا ہے کہ انہوں نے خدائی کا دعویٰ کیا، تو اس سے صاف صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسلمان نہیں سمجھتا، بلکہ جو خدائی کا دعویٰ کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ باری تعالیٰ تو ایسے بندوں کے بارے میں کہ جنہوں نے خدائی کا دعویٰ کیا، باری تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ بروز قیامت ان باطل معبودوں کی پوجا کرنے والوں کو اور باطل معبودوں کو دونوں کو جہنم کی ایندھن بنائے گا، جہنم کی آگ میں پھینک دے گا۔ تو اس بات سے، اس عقیدے سے مرزا غلام احمد قادیانی کی جو غلاظت تھی وہ بالکل روزے روشن کی طرح عیاں ہو گئی، اور مرزا غلام احمد قادیانی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو ایک مسلمان بھی نہیں مانتا، بلکہ اس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اسلام سے خارج کرتے ہوئے کہتا ہے کہ نعوذ باللہ معاذ اللہ انہوں نے خدائی کا دعویٰ کیا۔ اب آپ کو بھی پتا ہے جو شخص بھی خدائی کا دعویٰ کرتا ہے اس کا دین سے، دین اسلام سے، اسلامی تعلیم سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں، جبکہ آپ کو بھی پتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی نبوت اور رسالت قرآن پاک سے ثابت ہے، اور کیا ایسا نبی رسول کیا کوئی ایسی بات کر سکتا ہے جبکہ وہ معصوم عن الخطا ہے، ایسی بات کر سکتا ہے جو کہ قرآن و حدیث کے خلاف ہو؟ تو اس میں مرزا غلام احمد قادیانی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں اتنی بدترین گستاخی کی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دین اسلام سے خارج کر دیا۔ تو امت مسلمہ کی اجماع کے مطابق قرآن و حدیث کی روشنی میں مرزا غلام احمد قادیانی اسی حوالے سے دین اسلام سے خارج ہوتا ہے، مرتد ثابت ہوتا ہے۔ آگے اتنی بدترین گستاخیاں کرنے کے بعد بھی مرزا غلام احمد قادیانی کا دل نہیں بھرا، اس کا جی نہیں بھرا، آگے مزید حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان اقدس میں گستاخیاں کرتے ہوئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو چور کہتے ہوئے نعوذ باللہ معاذ اللہ لکھتا ہے اپنی کتاب ضمیمہ انجام آتم روحانی خزائن جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 990 میں لکھتا ہے کہ نہایت شرم کی بات یہ ہے کہ آپ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہاڑی تعلیم کو جو انجیل کا مغز کہلاتی تھی یہودیوں کی کتاب تالمود سے چرا کر لکھا ہے، اور پھر ایسا ظاہر کیا کہ گویا کہ یہ میری تعلیم ہے، لیکن جب سے یہ چوری پکڑی گئی عیسائی بہت شرمندہ ہیں۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ معاذ اللہ۔ تو اس حوالے میں مرزا غلام احمد قادیانی نے سیدھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو چور کہا ہے، اور نعوذ باللہ معاذ اللہ ان کی جانب یہ نسبت کی ہے کہ وہ چوری کر کے اپنی جو امت تھی، اپنے جو ماننے والے تھے ان کو تعلیم دیتے تھے۔ میں قادیانیوں سے پوچھوں گا کہ وہ نبی کہ جس پر باری تعالیٰ کا کلام نازل ہوتا ہے، ارے اس میں کس قسم کی کوئی کمی رہ گئی تھی کہ اس نبی کو کسی اور جانب تورات کی جو کہ تحریف شدہ ہو چکی تھی ان کی جو تعلیمات تھی اس کو چرانے کی حاجت محسوس ہوتی؟ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں بدترین گستاخی ہے، اور ایسی گستاخیاں کرنے والے کا دین اسلام سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں۔ اب آگے چلیے، اگلے حوالے میں مرزا غلام احمد قادیانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تمام معجزات کا انکار کرتے ہوئے اپنی کتاب انجام آتم روحانی خزائن جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 290 پر لکھتا ہے کہ عیسائیوں نے بہت سے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات لکھے ہیں، مگر حق بات یہ ہے کہ آپ سے کوئی بھی معجزہ نہیں ہوا، اور اس دن سے آپ نے معجزہ مانگنے والوں کو گندی گالیاں دی اور ان کو حرام کار اور حرام کی اولاد کہا، نعوذ باللہ معاذ اللہ۔ تو اس حوالے میں مرزا غلام احمد قادیانی پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں بدترین گستاخی کرتے ہوئے اور قرآن و حدیث کا انکار کرتے ہوئے اور ایک نبی جو کہ معصوم ہے اس کی جانب گندی گالیوں کی نسبت کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان سے کسی قسم کا کوئی بھی معجزہ نہیں ہوا، اور مرزا غلام احمد قادیانی صاحب لکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جب بھی کوئی معجزہ مانگتا تھا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو گندی گالیاں دیتے تھے، جبکہ آپ کو بھی پتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے معجزات عطا کیے کہ جس دور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا اس وقت یونان جو تھا
وہ علم اور طب اور سائنس میں عروج پر تھا، یہ رومن امپائر عروج پر تھی، لیکن وہ بیماریاں کہ جن کو طب یونانی نے جن کو لا علاج قرار دے دیا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان تمام بیماریوں کا علاج کیا۔ مادرزاد اندھے جو تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو بینائی عطا کی۔ کوڑی کا جو مرض تھا، طب یونانی نے اس کو لا علاج مرض قرار دے دیا تھا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے رب کی عطا سے، رب کی طاقت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس مرض کو دور کر دیا۔ جب کوئی مر جاتا تھا تو طب یونانی میں کوئی مردے کو زندہ نہیں کر سکتا تھا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے رب کی عطا سے، رب کی طاقت سے مردوں کو بھی زندہ کیا۔ اور یہ ایسے معجزات ہیں کہ جن کا ثبوت قرآن و حدیث سے ملتا ہے، اور اس بات پر بھی 1400 سال سے امت مسلمہ کا اجماع ہے۔ لیکن مرزا غلام احمد قادیانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تمام معجزات کا انکار کرتے ہوئے، قرآن و حدیث کی تعلیم کا انکار کرتے ہوئے، 1400 سال کی تاریخ علم کا انکار کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ نعوذ باللہ معاذ اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان سے کسی قسم کا بھی کوئی معجزہ نہیں ہوا تھا، بلکہ آپ سے جو کوئی معجزہ مانگتا تھا، آپ معجزہ مانگنے والوں کو گالیاں دیتے تھے، ان کو حرام کار اور حرام کی اولاد کہتے تھے۔ تو اس دن سے جو شریف زادے تھے، انہوں نے آپ سے کنارہ کشی اختیار کر لی، استغفر اللہ، نعوذ باللہ معاذ اللہ۔ اب آگے چلتے ہیں، اگلے حوالے میں بھی مرزا غلام احمد قادیانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں بدترین گستاخی کرتے ہوئے اپنی کتاب اعجاز احمدی روحانی خزائن جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 121 میں لکھتا ہے کہ ہائے اس کے آگے یہ ماتم کیا جائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی 3 پیشن گوئیاں صاف طور پر جھوٹی نکلی، استغفر اللہ، نعوذ باللہ معاذ اللہ۔ یہاں پر بھی مرزا غلام احمد قادیانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں بدترین گستاخی کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو بھی پیشن گوئیاں کی، 3 پیشن گوئیاں کی، ان کا ماتم کس کے سامنے جا کے کیا جائے کہ وہ جھوٹی نکلی، استغفر اللہ، نعوذ باللہ معاذ اللہ۔ جبکہ مرزا غلام احمد قادیانی اگلی ایک کشتی نوح روحانی خزائن جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 5 میں لکھتا ہے کہ ممکن نہیں کہ نبیوں کی پیشن گوئیاں ٹل جائے۔ تو اس حوالے سے، ان دونوں حوالوں سے ثابت ہوتا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا منکر ہے، کیونکہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب لکھ رہے ہیں کہ ممکن نہیں، یہ ممکن ہی نہیں کہ نبی جو پیشن گوئیاں کرے وہ ٹل جائیں۔ پہلا جو میں نے حوالہ دیا اس میں مرزا غلام احمد قادیانی لکھتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 3 پیشن گوئیاں کی جو کہ ٹل گئیں، تو اس سے ثابت ہوا کہ مرزا غلام احمد قادیانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی نہیں سمجھتا تھا۔ اگر وہ نبی ہوتے تو ان کی جو پیشن گوئی تھی وہ ہرگز پوری ہوتی، وہ ٹلتی نہیں۔ لیکن مرزا غلام احمد قادیانی قرآن کا انکار کرتے ہوئے، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کا انکار کرتے ہوئے لکھتا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 3 پیشن گوئیاں کی جو کہ ٹل گئی۔ اب آخر میں مرزا غلام احمد قادیانی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں اتنی بدترین گستاخیاں کی کہ اس کا جو جواب ہے قیامت تک قادیانی بھی نہیں دے سکتے۔ مرزا غلام احمد قادیانی اپنی کتاب انجام آتم روحانی خزائن جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 41 میں لکھتا ہے، اور مریم کا بیٹا کشیا کے بیٹے یعنی کرشن سے زیادت نہیں رکھتا، استغفر اللہ، نعوذ باللہ معاذ اللہ۔ تو اس حوالے میں تو مرزا غلام احمد قادیانی نے ہندوؤں کا جو کرشن کنہیا تھا کہ جس کی پتہ نہیں کوئی حقیقت ہے یا نہیں، اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر فضیلت دیتے ہوئے، اس کو حضرت کرشن کنہیا کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر برتری دیتے ہوئے لکھتا ہے کہ کرشن کنہیا جو تھا اس کو نعوذ باللہ معاذ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر زیادت حاصل تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر فضیلت حاصل تھی۔ تو یہ میں نے مرزا غلام احمد قادیانی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں جو گستاخیاں کی، چند میں نے گستاخیاں بیان کی، تو میں قادیانیوں سے پوچھوں گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ جن کی نبوت، جن کی رسالت قرآن و حدیث سے ثابت ہے، اور قرآن اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام نبوت پر فائز کیا ہے اور ان کو انجیل کتاب دی، باری تعالیٰ نے اپنا کلام ان پر نازل کیا، تو جن کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ جن کی نبوت کی رسالت کی تعلیم قرآن دیتا ہے، تو جو بندہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں اتنی بدترین گستاخیاں کرے، کیا وہ مسلمان کہلوانے کا بھی حقدار ہے یا نہیں؟ ارے مہدی مسیح ذلی بروزی نبی تو بہت دور کی بات ہے،
حقیقت یہ ہے کہ ان گستاخیوں کے سبب مرزا غلام احمد قادیانی ایک انسان کہلوانے کے بھی لائق نہیں تھا۔ تو میں تمام قادیانیوں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمام قادیانیوں کو صراط مستقیم پر آنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام مسلمانوں کو رد قادیانیت پر زیادہ سے زیادہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام۔